اللہ نے قرآن میں اصول رکھے تھے ایک مسلمان میں. پورے قبیلے سے بات کر رہا ہوں آج اپنے, کوئی تفریق نہیں ہے, کسی مسلک فرقے کی کوئی تفریق نہیں ہے, پورے کنبے سے بات ہے آج کہ اللہ نے کان آنکھ دیے تھے کہ دل ہے اور عقیدے اور نظریوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے, یہاں سے گزرنا ہوتا ہے باطن, اور ہم نے ایسے چھوڑ دیا اپنے آپ کو کہ کچھ رنگوں کو دیکھ کے انسان خراب ہو سکتا ہے, کن الفاظوں سے انسان اندر سے اس کی فطرت خراب ہو سکتی, فرق ہی نہیں پڑا کسی, اور وہ جمع ہو کے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ تھک جائیں کام کر کے, جب دنیا کی روش میں آپ جا رہے ہیں, ڈینٹ لگ رہے ہیں آپ کے نظریے کو, قافلہ چلے گا ڈینٹ تو پڑیں گے, ان کی بستیوں میں جائیں گے تو اثر تو آئے گا. بلکہ اسی پر ایک درس ہونا چاہیے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم, ان سب کے اوپر اجمعین, بھیڑ بکریوں کے چروائے کیوں تھے, راع الغنم, اونٹ کیوں نہیں ملا ان کو, کیونکہ اصول ہے انسانیت کا. اور مومن بھول جائے اس کو کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے, اس کے طرز پر ہوتا ہے, اس کی صفت پر ہوتا ہے. حیثیت اوقات جاننی ہے, اس کا دوست دیکھے. تو جانور کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات نہ ہو. اس لیے بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے, اپنا بھلا برا نہیں دیکھ سکتی. ٹریننگ دے رہا تھا اللہ کہ قومیں بھی ایسے ملیں گی اپنا بھلا برا نہیں سمجھ سکتی, تو یہ جگر کلیجہ بنانا پڑے گا تمہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے. پھر ایک بھیڑ یوں جاتی ہے پکڑ کے, تو دوسری ادھروں نٹ جاتی ہے. تو سکھانا تھا کہ قوم کے بڑے جو ہیں ایک سنبھالیں گے, دوسرا نکل جائے گا وہاں سے, دوسرا پکڑیں گے, تیسرا نکل جائے گا. بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے, اونٹ بڑا ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے اونٹ کے اندر. اونٹ کا چرواہ بنائیں گے تو تکبر ہی آئے گا ایک لیڈر کے اندر. بھیڑ حلم کا درس دیتی ہے انسان کو, بھیڑیں اپنے ٹائم سے کھائے گی, صبر کا درس ہے اس کے اندر. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چلو بھائی کم نپٹ گیا تم چلو, نو, ایسے نہیں ہو سکتا. وقت, صبر, ضبط. بھیڑ اپنا نقصان ہی نہیں جان سکتی, چھوٹی ہے قد میں, دور اندیش چرواہے کو ہونا پڑتا ہے. کون سا درس ہے قرآن حدیث کا جس میں فقہ نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے؟ کون سا درس ہے آپ بتائیں؟ اور مومن کی مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ فلاں جگہ کے ویزے, فلاں کے ٹھپے. منکر ہم کسی چیز کے نہیں ہیں, مگر کہیں پر بھی جاتا ہے تو نہ مروب ہوتا ہے نہ مغلوب ہوتا ہے, نہ فرعون بنتا ہے نہ بنی اسرائیل بنتا ہے, نہ تکبر کرتا ہے نہ حسد کرتا ہے, نہ افراط ہوتی ہے نہ تفریط ہوتی ہے, نہ متساہل ہوتا ہے نہ متشدد ہوتا ہے. اور ہر مسئلے کے اندر اس کی ایک کلی سوچ ہوتی ہے اور ایک جزوی سوچ ہوتی ہے کہ میرے جزوی بات سے میرا کل خراب نہ ہو جائے قوم کا, اور میرے کلی معیار سے کسی کا جزوی مسئلہ خراب نہ ہو جائے. اتنی گہری قوم جس کی بنیاد ہی اقرا کے لفظ سے شروع ہوئی ہے, جس کا ابتدا پچھلی پرانی ابتداؤں سے لے کے اقرا سے شروع ہوا ہے, انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. علم الانسان ما لم, علم کا پورا مصداق ہے سورہ علق کے اندر. بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو باب ہے سورہ بقرہ میں, محض پڑھنا پڑھانا. وعلم آدم الاسماء, تعلیم, اور علم باب تفیل, لین دین, پڑھانا پڑھنا پڑھانے والی قوم تھی, اور ہم نے چھوڑ دیا. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ریبت کو پہلے کیوں ایڈریس کیا ہے, شک پہلے کیوں لایا اللہ, اور شہوت کو پھر سیکنڈری پروٹوکول پہ کیوں ایڈریس کیا, پتہ ہی نہیں. یہ اتنا بڑا قلعہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر, فرق ہی نہیں پڑتا. مفوق کلی ذی علم علیم کے تحت ہر شخص عالم ہے, ہر شخص علم والا ہے. وہ لیتفقہوا فی الدین والی وہ دوسری چیز ہے, اس میں کچھ بڑے مسئلے سنبھالنے ہیں امت کے, مگر ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے علم کا مالک ہے, اپنے علم کا ذمہ دار ہے, بڑھانا ہی نہیں ہے. تو مومن یہ مختصراً بات کو ختم کرتے ہوئے, وقت بھی ہوا جاتا ہے, لوگ بھی کھڑے ہیں, معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت زیادہ کر لیا ہے. وقت ہو گیا جی, انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. ان تعبد اللہ کا انا کا طرح ہوتا ہے, اللہ دکھتا ہے انسان کو, موزے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. یا کنواں مینڈک سے باہر نکلے,
اور اپنی برادری، اپنے علاقے، اپنے خاندان ان تعصبات سے آزاد کر کے. مومن اتنا تقلیل کیسے ہو گئی مومن کی؟ یہ کلیجہ ہونا چاہیے اس کا، وسعت، علم، دانش، تفکر، تدبر، تذکر، فہم، فکر. کوئی مروبیت نہیں تھی، کوئی مغلوبیت نہیں ہے. کردار کی اوقات ہونی چاہیے ہمارے کردار کی. ان یعنی جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، اللہ کے نزدیک تکریم اس کی ہے جس کا تقوی ہے. اور تقوی کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا. اور تقوی والے بھی اگر تزکیے سے، علم والوں میں بھی اگر تقوی اور تزکیہ نہ ہو تو اس پر تو زیادہ اس کے اوپر سخت طریقے سے اترنا چاہیے معاملہ. تو میرے بھائی دور سے دیکھیں چیزوں کو اور جزوی لحاظ سے پاس آ کے بھی دیکھیں. آج اگر زندگی کے اندر میں لاہور میں ایک علاقے میں گھوم رہا، نیا ادارہ کھولا تھا میں نے، اور میں پیسے نہیں مانگنا چاہتا تھا کسی سے. تو ڈیفینس میں رہائش تھی بھائی کی، وہیں پہ گاڑی گھما رہا تھا. میں ایک دن ویسے ہی رو پڑا اللہ کے آگے. وہ حضرت نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کس کی دعا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، میں گناہ بڑھ گئے ہیں، حافظہ کمزور ہو گیا کہ اللہ تو نے ان کو مال دولت اس لیے دیا کہ یہ ہمارے رستے روک دیں. تو میں سوچ رہا کیا کیا سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں، ریاستیں ہیں لوگوں کی، ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے جی سب کو. اگر رضا بالقلیل ہو جائے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، رضا بالقلیل ہو جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ اتنی قوم بچانے کے لیے کتنے مفکر کھڑے کرنے ہیں، تو کاش ہم یہ حویلیاں کوٹھیاں نہیں کھڑی کرتے اور لگا دیتے سب کچھ. اور تھا پہلے مسلمانوں میں یہ، ان کے ہدف مختلف تھے. کنبہ بچانا، امت بچانے والی سوچ تھی. جہاں انفرادیت آئی اور اجتماعیت بالکل سائیڈ میں ہو گئی، تو پھر اپنی دو اینٹ کی تو بننی تھی نا. کلو حزب بما لدیہم فرحون کے تحت میں اپنی ذات سے نکل کے آپ کا ہو ہی نہیں سکا کبھی، اور آپ میرے نہیں ہو سکے. اور آ گیا بھیڑیا باہر سے کھا کے اندر گھس کے. اب ہمارے ہی طرز، ہماری ہی زبان، ہمارے ہی لباس، ہمارے ہی کورز میں، ہمارے اندر ہی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ والی پارٹی بیٹھی ہوئی. ہم سے بات کرتے ہیں ہماری زبان میں، ہم سے کلام کرتے ہیں ہماری زبان میں، اور ہم تفریق ہی نہیں کر سکتے کہ گچ مچ کتنا ہوا ہے معاملہ. لا یعرفون، جانتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ معروف من المنکر اور منکر من المعروف. مومن تو وہ ہوتا ہے جو حق باطل کی تفریق کر سکتا ہے چیزوں کے اندر کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. مگر یہ دور دیکھیں کیسا ہے کہ میں نے ابھی امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ دیکھی، ایک مناظرہ سنا، اس میں گورا حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب کے اندر سے ایک راوی پہ بحث کر رہا ہے. میں کہا اللہ بھائی ہیں، ایک تہذیب و تہذیبی بچی تھی، اس پر بھی ہاتھ ڈال دیا انہوں نے. تو کل کو تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے فتح الباری کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہیں، کل کو خود شرح نہ لکھ دے کہیں، اور لکھ رہے ہیں بہت بیٹھ کے وہاں پر. تو ہمیں تو کلی لحاظ سے، جزوی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، صوبائی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اسی بات کے اوپر ہی صرف یہ درد ہی تو تھا جس نے میدان میں کھڑا کیا. میں کیسے دیکھ لوں یہ سب کچھ ہوتا ہوا، لیکن پھٹنا پھاڑنا سب کو ہے، کلام سب کو کرنے کا شوق ہے، مگر بیج بن کے دفن نہیں ہونا کہ میں لگاؤں 8-10 سال گمنامی کے تو کہیں پھر نام آئے گا. میں انتظار کر لوں کہ بڑے بیٹھے ہیں اوپر، وہ جانتے ہوں گے، وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے. ہم تو جمعوں سے بھی اس لیے فرار ہیں کہ ابھی بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے معاملات کو. اور اگر نہیں ہیں تو ٹانگیں کھینچ کے حق کھینچنا، یہ مومن کی روش ہے. تیرا نبی تو چھوڑ کے چلا گیا میرے یار سب کچھ، دے کے چلا گیا قوم کو سب کچھ، اور ہمیں اللہ رسول نہیں چاہیے ابو بکر صدیق کی طرح. وہ پوچھا کیا لے کے آؤ، کہہ رہے میں گھر میں اللہ رسول چھوڑ کے آؤں، میں یہ چھوڑ کے آؤں گھر میں، اور ہمیں پڑی ہوئی بچے کیسے پلیں گے، یہ کیسے ہوگا. کریں، نظر رکھیں، میں اونٹ باندھنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن توکل علی اللہ بھی ہے، روحانیت بھی ہے، تعلق باللہ بھی ہے، اور اونٹ باندھنے پہ زمینی حقائق بھی ہے، اسٹریٹجیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کہی سنی باتوں کے اوپر جو میں نے غلطی کی ہے مجھے معاف فرمائے. جو حق تھا وہ کل بھی اسی طرح پاک صاف تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.